بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر اور ان کے آل پر اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر رحمتیں اور سلامتی نازل فرما۔ السلام علیکم میرے وظائف آفیشل کے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، میں دعا گو ہوں اللہ پاک آپ سب کی پریشانیوں کو، مشکلات کو اور بیماریوں کو دور فرمائے، آمین۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، آج کا ہمارا وظیفہ اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ برکت والے نام کا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک سچا واقعہ بھی بیان کروں گا اور اللہ تعالیٰ کے نام اللہ الصمد کی فضیلت اور اس کا بہت ہی طاقتور وظیفہ بھی بیان کروں گا۔ یہ ان میرے بھائیوں اور بہنوں کے لیے جو یہ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بہت بڑے مسئلے ہیں، بہت زیادہ پریشانی ہیں جو کہ ہماری جان نہیں چھوڑتے، لیکن میرا اللہ سب ہی مایوسیوں کو ختم کرنے والا ہے۔ اور میرے بہت سے بھائی ایسے ہیں جو کہ بالکل نہیں اللہ پاک سے مانگتے، نہ اس کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری تو نعوذ باللہ دعائیں سنتا ہی نہیں ہے اور نہ ہی قبول ہوتی ہیں۔ آج کا وظیفہ خاص میرے ان بھائیوں کے لیے بھی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کاروبار نہیں چلتا، کسی میرے بھائی بہن کی شادی نہیں ہوتی، کوئی میرا بھائی بہن بے اولاد ہیں، خواہ دنیا کی کتنی ہی زیادہ مشکل کیوں نہ ہو، خواہ دنیا کی کتنی ہی بڑی خواہش کیوں نہ ہو، کتنی بڑی حاجت کیوں نہ ہو، انشاءاللہ اللہ کے بابرکت نام اللہ الصمد کی برکت سے پوری ہوگی۔ لیکن آپ نے یقین دھیان کے ساتھ اس کو کرنا ہے، جیسے میں بیان کروں گا اسی طرح آپ نے کرنا ہے۔ اور جو میرے بھائی اس کو کریں گے تو وہ نیچے کمنٹس میں اپنا نام لکھ دیں، کیونکہ میں بھی خصوصاً اپنے اس بھائی کے لیے خاص دعا کروں گا، اپنے خاص دعا میں اس کو شامل کروں گا۔ وہ کیا کسی شاعر نے خوب کہا ہے کہ ضائع نہ کر الفاظ اپنے، ہر کسی کے لیے خاموش رہ کر دیکھ تجھے سمجھتا کون ہے۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ اللہ ہمیں سنتا بھی ہے اور ہماری دعائیں بھی قبول کرتا ہے۔ ہر چیز اس کے قبضے قدرت میں ہے۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، تقدیر کا لکھا اٹل ہے، لیکن حدیث مبارکہ کی روشنی میں دعا وہ واحد عمل ہے جو تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے۔ یہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کسی نیک بندے کی دعاؤں کے طفیل کسی بھی بندے کی تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ اسی سے متعلق آپ کو ایک سچا واقعہ بیان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام، جن کو موسیٰ کلیم اللہ کہا جاتا ہے، یعنی اللہ سے بات کرنے والے، کیونکہ وہ اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ واحد پیغمبر ہیں جن کو کوہ طور پر ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ ایسے ہی ایک بار کوہ طور کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے کہ راستے میں دیکھا ایک عورت زار و قطار رو رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت سے رونے کی وجہ پوچھی۔ اس نے جواب دیا کہ مجھے بچہ پیدا نہیں ہوتا، میں بے اولاد ہوں، میری کوئی اولاد نہیں ہے، لوگ مجھے تانے دیتے ہیں، باتیں سناتے ہیں، بانجھ ہونے کے تانے دیتے ہیں۔ آپ اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، آپ میرے بارے میں اللہ سے پوچھیں کہ میری اولاد ہوگی یا نہیں، میں یہاں پر اسی آس پر بیٹھی ہوئی ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تیرا کام ضرور کروں گا، اور پھر کوہ طور کی طرف روانہ ہو گئے۔ اور جب کوہ طور پر اللہ سے ہم کلام ہوئے، اس کے بعد آپ نے اس عورت کے متعلق دریافت کیا کہ اس عورت کی اولاد ہوگی یا نہیں، اگر ہوگی تو کتنی ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ موسیٰ، تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ اس عورت کی اولاد نہیں ہوگی، اور اسے کہیں وہ اس آزمائش پر صبر کرے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ جواب سنا تو بہت رنجیدہ ہوئے اور واپس پلٹے تو دیکھا وہ عورت بیٹھی ہوئی ہے اپنی بات کا جواب سننے کے لیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے بتایا کہ تمہاری اولاد نہیں ہوگی۔ وہ زار و قطار رونے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو تسلی دی اور فرمایا
کہ اس میں بھی حکمت ہوگی۔ بس صبر کرو، یہ اللہ کی دین ہے، جس کو چاہے بیٹے دے، جس کو چاہے بیٹیاں دے، جس کو چاہے دونوں دے، جس کو چاہے کچھ نہ دے۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ایک درویش اللہ والے کا اس عورت کے گھر کے پاس سے گزر ہوا، تو اس درویش کو بھوک لگی ہوئی تھی۔ اس عورت کے کانوں میں درویش کی آواز آئی کہ بھوکا ہوں۔ اس عورت نے اس اللہ والے کو کھانا دیا، خوب کھایا۔ جب وہ درویش کھانا کھا چکا تو اس عورت کے لیے اس نے دعا دی کہ اللہ آپ کو اولاد عطا فرمائے۔ تو اللہ نے اس درویش کی دعا کو قبول فرما لیا اور اس بانجھ عورت کو اللہ نے اولاد عطا کی۔ سبحان اللہ، بحوالہ حیات الانبیاء واقعات۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا تو بہت حیران ہوئے کہ اس کا تو فیصلہ سنا لیا تھا کہ اس کو اولاد نہیں ہوگی، تو پھر یہ کیسے ہوا اس کو اولاد ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے اور ہم کلام ہوتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اس عورت کو اولاد نہیں ہونی تھی، پھر کیسے ہو گئی۔ یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ جاؤ، ایک پلیٹ میں انسانی گوشت پیش کرو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام سن کر کوہ طور سے واپس لوٹے بستی کی طرف، اور ہاتھ میں چھری لی اور بستی والوں کو فرمایا کہ کون ایسا شخص ہے جو اللہ کے اس حکم پر اپنے جسم کا گوشت کاٹ کر دے۔ ہر کوئی یہ بات سن کر حیران پریشان ہو گیا اور کوئی بھی راضی نہیں ہوا کہ وہ اپنے گوشت کو کاٹ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے، جس کا اللہ نے ان کو حکم دیا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس کوہ طور پر جانے لگے تو راستے میں ایک بزرگ پر نظر پڑی جو کہ اکیلا بیٹھا ہوا تھا اور ذکر میں مصروف تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پاس جا کر اس اللہ والے سے یہ بات ذکر کی کہ اللہ کا حکم ہے کہ میں انسانی گوشت لے کر اللہ کے پاس جاؤں۔ پیارے دوستو، مختلف روایت میں یہ واقعہ مختلف طریقے سے ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس اللہ والے نے کہا کہ اللہ کو کون سا گوشت پسند ہے، اور ایک جگہ آتا ہے کہ اس اللہ والے نے اپنے بازو کا گوشت کاٹ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دیا اور کہنے لگا، پتہ نہیں اللہ کو کون سا گوشت پسند ہے، میں نے تو اپنے بازو کا گوشت آپ کو کاٹ کر دے دیا۔ اور پھر وہ بزرگ ذکر میں مشغول ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے اور اللہ سے ہم کلام ہوئے اور وہ پلیٹ سامنے رکھ دی۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اے موسیٰ کس کا گوشت لائے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ فلاں بزرگ کا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ یہ بندہ میرے عشق میں اس حد تک ہے کہ اپنے جسم کا گوشت کاٹ کر دے دیا، تو جو میرا بندہ اتنا مجھ سے عشق کرے گا تو جب وہ دعا کرے گا تو میں کیسے قبول نہیں کروں گا۔ اے موسیٰ، اس نے اس عورت کے بارے میں دعا کی تھی تو میں نے اسے اولاد عطا کی، جبکہ اس کی تقدیر میں اولاد نہیں تھی، اس دعا کی وجہ سے میں نے اولاد دی۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، اب آپ وظیفہ سماعت فرما لیں۔ جب عشاء کی اذان ہو جائے نماز پڑھیں، پھر ایک جگہ تنہائی میں بیٹھ کر خوشبو بھی لگا لیں، اور یہ خوشبو لگانا انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کا ذکر کرنا ہے، بس ایک وقت مقرر کر لیں اور اسی نام کو آپ چلتے پھرتے بھی پڑھتے رہیں۔ کاروبار پر جاتے ہیں تو اس نام کا ذکر کرتے ہوئے جائیں، جتنا ہو سکے اس نام کو پڑھیں، انشاءاللہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، سب حاجتیں پوری ہوں گی۔ یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، امید کرتا ہوں کہ اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو وظائف آفیشیل چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کر دیں، اور اپنی دعاؤں میں بھی ہمیں یاد رکھیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔